الأجل الأجل یا امام زمانہ الأجل۔ السلام علیکم ناظرین، سیدان جملہ کوئی پروگرام سعودی قائم لے کے حاضر خدمت ناظرین، تمام دنیا سے علماء سے مومنین مومنات سے انٹرویوز لے رہے ہیں۔ ہم آپ کے شکر گزار ہیں، آپ ہمارا ساتھ دے رہے ہیں۔ ناظرین، اس پروگرام کا مقصد ہم بار بار دہراتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس پروگرام کو ہم اپنے امام زمانہ جناب فرج کے لیے تمام دنیا میں مومنین کے انٹرویوز لے کے لوگوں کو ہمارا مقصد جگانا ہے، اور خود بھی ہم جاگیں اور دوسروں کو جگائیں۔ میڈیا کے ذریعے کام بہت تیزی سے ہو سکتا ہے۔ جب تک ہمیں پروگرام کا مقصد نہیں پتہ ہوگا، ہم اس تک نہیں پہنچ سکتے، اور الحمدللہ آپ ہمارا اس میں ساتھ دے رہے ہیں، اور ہم آپ سے مزید چاہیں گے کہ آپ ذرا اس میں حصہ لیجیے۔ میڈیا کے ذریعے ہم ایک دوسرے کو جگانے میں ہمیں بہت آسانی ہے۔ ہم اس وقت جس دوراہے سے گزر رہے ہیں، جس طرح ہم دنیا میں اسٹک ہو گئے، اور ہم گھروں میں بیٹھ کے میلاد اور مولا کی مجالس ہم نے سب گھروں میں کی، جو زندگی کا ہمارا پہلا واقعہ جو ہم نے ابھی تک نہیں دیکھا تھا۔ کس طرح اللہ نے بڑے بڑے فرعونوں کو نیست و نابود کیا تھا، اور آج اللہ نے دکھایا کہ رک جاؤ، طاقت میری ہے، اور کہاں جا رہے ہو، غفلت سے بیدار ہو جاؤ، شیطان تمہیں مکمل تباہ کر رہا ہے۔ اب ہم یہ سوچیں کہ ہم مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے لیے علیہ السلام کیوں لگاتے ہیں، اور رضی اللہ تعالی ہم کیوں کہتے ہیں؟ کس قدر افسوس کی بات ہے کہ جب ہم علیہ السلام میں اور رضی اللہ میں ہی فرق نہ پہچان سکے، تو ہم ان ہستیوں تک کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ جبکہ اگر ہم اپنے امام اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کے دعوے دار بنتے ہیں، اور کہتے ہیں ہم اپنے نبی سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، اپنے اللہ سے محبت کرتے ہیں، تو ہم نے اتنا بھی نہیں پہچانا کہ نبی ہم جیسا کیسے ہو سکتا ہے۔ آج جو ہم جیسے ہیں وہ دنیا کو تواہ و بالا کر رہے ہیں، ظلم و ستم کر رہے ہیں، دنیا کو کس مقام پر لے گئے ہیں، شیطان کے اشارے پہ ناچتے ہوئے۔ کیا اللہ اپنا نمائندہ معاذ اللہ ایسا بھیج سکتا ہے دنیا کے لیے؟ اس نے تو یہ دنیا قائم کی، اور قائم کرنے کے بعد ایک سے ایک اس نے انبیاء بھیجے، اپنے نبی بھیجے، رسول بھیجے، تاکہ ہماری ہدایت ہو سکے۔ مگر بدنصیب ہم ہیں کہ ہم اپنے آپ کو شیطان سے چھڑانا ہی نہیں چاہتے، ہم ہدایت حاصل کرنا نہیں چاہتے۔ سوچیں ذرا، یہ رضی اللہ جس نے کیسے ہو سکتے ہیں وہ ہستیاں جنہوں نے بستر رسول پہ سو کے اللہ سے مرضی حاصل کر لی، ان ہستیوں سے جن سے اللہ راضی ہے، کہاں کہاں کون کون سے مقام پر اللہ نے ان ہستیوں کی پہچان نہیں کروائی، مگر افسوس انسانیت پہ۔ مگر ایک وقت ضرور آئے گا کہ ہر انسان کہے گا کہ میرے ہیں حسین اور مولا کائنات کے لیے۔ اب میڈیا کے دور میں کوئی بھی بات چھپ نہیں سکتی، سب عیاں ہو چکی ہے، مگر اس کے باوجود بھی انسان کتنی غفلت میں ہے۔ ایک اور توجہ، جس وقت ہم اس دور میں جس طرح سے گزر رہے ہیں، اور اس دور میں ہم داخل ہوئے تو موت کا خوف سر پہ منڈلا رہا تھا، اور بہت سے ملکوں میں ابھی بھی موت بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے، مگر ابھی اگر کچھ ملکوں میں نہیں ہے، تو کیا ہمارے لیے اللہ نے یہ ایک راستہ نہیں کھولا کہ ہم لوٹ کر آ جائیں؟ تو ہم پھر غفلت میں چلے گئے۔ آج دیکھیے میڈیا پر، آج دیکھیے آپ گروپوں پہ کیا ذکر ہے، بھول چکے ہیں، امام کو بھول چکے تھے، کچھ یاد آیا تھا پھر بھول چکے ہیں۔ کیوں کہ ہماری بحثیں جو ہیں وہ کیا ہیں؟ کرونا ہماری صرف ادھر لگی ہوئی ہے۔ وقت کے امام کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ کتنی گفتگو کرتے ہیں ہم امام کے لیے، کتنا ممبر تباہ ہو چکا، امام کا ذکر ہی نہیں، صرف نشانیاں بتائی جاتی ہیں۔ آج سب جگہ پھر کرونا ہی کرونا ہو گیا، توجہ دوسری طرف کرا دی گئی۔ اس قدر گفتگو ہے کہ تصور نہیں ہے، سیاسی گفتگویں ہیں، اور سب دنیا کی گفتگو ہے۔ امام کی گفتگو کہاں ہے؟ امام کا ذکر کیوں نہیں ہے؟ کیوں غافل ہیں ہم اپنے وقت کے امام سے؟ پھر ہم غفلت میں جا رہے ہیں، پھر ہمیں شیطان جو ہے وہ غفلت میں لے جا رہے ہیں، ہمیں اپنے وقت کے امام کو ہم پھر بھول گئے ہیں۔ کیوں
आखिर हम क्यों नहीं चाहते कि हम जिस तरह पहले लोग इमाम को पहचानते हुए भी इमाम का साथ ना दे सके, क्या हमने भी अपनी तारीख में यही लिखवाना है कि हम अपने वक्त के इमाम अल्लाह ना करे साथ ना दें? हमारी कोई माफ़ी नहीं है, क्योंकि हमारे पास मीडिया है, हमारे पास व्हाट्सएप है, हमारे मोबाइल हाथों में है, हम हर लम्हे की खबर से बाखबर हैं। उसके बावजूद अगर हम गफलत हैं तो हम बहुत शदीद बदनसीब हैं कि हम अपने वक्त के इमाम के लिए जाग नहीं रहे। किस कदर इबरतनाक वक्त है, अपना वक्त ज़ाय करें बहसों में, कभी किसी के ऊपर बहस, कभी किसी मौजू पे बहस। अरे इतनी बहसें अगर अपने वक्त के इमाम के कर लें तो कोई तो हिदायत पाएगा, कोई तो इमाम की सिमत आएगा। हमें दुनिया की बातों से फुर्सत क्यों नहीं आखिर? हम क्यों नहीं लौटते अपने मजलूम इमाम की तरफ? क्यों नहीं अपने इमाम के लिए की यादों को दिल में बसाते? क्यों नहीं एक दूसरे को जगाते कि उठ जाओ, भूल जाओ इन बातों को, दुनिया को। अरे वक्त का इमाम आके सब कुछ करेंगे। अल्लाह हम सबको हिदायत दे। आइए नाज़रीन, हम अपने मेहमान की तरफ चलते हैं और हम आपको आने वाले वक्त की जो ईद की सिमत जा रहे हैं, बेइंतहा मुबारकबाद देते हैं। इस ईद पर हमने अपने गरीबों को नहीं भूलना, हमने अपने अजीज़ों को नहीं भूलना, हमने यतीमों को नहीं भूलना, हमने अपने खुदा को, अपने इमाम को राज़ी करना है। तो हमने अपने अजीज़ों को, अपने प्यारों को, किसी को नहीं भूलना। आइए नाज़रीन, अब हम अपने मेहमान की तरफ चलते हैं और उनसे सवाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा आपसे सवाल है कि दुनिया ने करवट ली, ज़हूर करीब थे, क्या हम तैयार हैं या हम काफ़िल हैं? इस पे रोशनी डालिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन इला क़यामि यौमिद्दीन। फ़क़ाल अल्लाहु तआला व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन, बक़िय्यतुल्लाहि ख़ैरुन लकुम इन कुंतुम मुमिनीन। खुदावंद तबारक व तआला से दुआ है कि हमें अपने रसूल, अपनी हुज्जतों, खुसूसन इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की मार्फत और इताअत की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। ये ज़माना है ग़ैबत का ज़माना, और ऐसा ज़माना है कि हर रोज़ दुनिया के हालात और वाक़यात बदल रहे हैं और तेज़ी से बदल रहे हैं। और इस दौर में और आने वाले दौर में जो कामयाबी है, वो कामयाबी असल में ये है कि हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके 12 खुलफा और खुसूसन अपने ज़माने के इमाम हज़रत हुज्जत इब्न अल-हसन अल-अस्करी अल-महदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पहचानें और उनकी इताअत करें और उनकी मुखालफत से बचें। और यही वो चीज़ है कि जो हमसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मांगी। और इसी ज़माने के लिए जो अहम तरीन एक दुआ हमारे लिए है कि हम उस दुआ को पढ़ते रहें, और वो दुआ दर हकीकत यही है कि जिसकी जानिब हमने शुरू में तवज्जो दिलाई कि अल्लाह हमें अपने रसूल, अपनी हुज्जतों, खुसूसन इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की मार्फत अता फरमाए। और वो दुआ यही है, अल्लाहुम्मा आरिफ़नी नफ़्सक फ़इन्नका इन लम तुअरिफ़ नफ़्सक लम आरिफ़ रसूलक। या अल्लाह तू मुझे अपनी मार्फत करा, अगर तूने अपनी मार्फत नहीं कराई तो तेरे नबी की मार्फत नहीं हो सकती। अल्लाहुम्मा आरिफ़नी रसूलक फ़इन्नका लम तुअरिफ़नी रसूलक लम आरिफ़ हुज्जतक। या अल्लाह तू अपने नबी की मार्फत करा, अगर तूने अपने नबी की मार्फत नहीं कराई तो तेरी हुज्जत की मार्फत नहीं हो सकती। अल्लाहुम्मा आरिफ़नी हुज्जतक फ़इन्नका लम तुअरिफ़नी हुज्जतक ज़ललतु दीनी। या अल्लाह तू अपनी हुज्जत की मार्फत करा, अगर तूने अपनी हुज्जत की मार्फत मुझे नहीं कराई तो मैं दीन से गुमराह हो जाऊँगा। बस याद रखना चाहिए कि इस वक्त सिरात मुस्तकीम मार्फत इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम है। इस वक्त सिरात मुस्तकीम इताअत इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम है। इस वक्त सिरात मुस्तकीम ये अक़ीदा है कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, खलीफा और उम्मत मुस्लिमा के बारे में इमाम महदी हुज्जत इब्न अल-हसन अल-अस्करी को माने और उनसे हमेशा तवस्सुल करते रहें, और ये जहन में रखें कि वो इस वक्त मौजूद हैं और अल्लाह सुब्हानहू व तआला का ये इरादा है कि उनके वजूद मुक़द्दस के ज़रिए से
اس دین کو غلبہ عطا فرمائے گا کہ جو حضرت آدم سے لے کے حضرت خاتم پر مکمل ہوا، اور اس دین کی حفاظت مولا امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمائی، یہاں تک کہ یہ سلسلہ حفاظت کا چلتا رہا۔ امام حسن، امام حسین، امام حسن العابدین، امام محمد باقر، امام جعفر صادق، امام محمد، امام موسیٰ کاظم، امام رضا، امام محمد تقی، امام علی نقی، امام حسن عسکری، اور اس دین کی آج حفاظت امام زمان علیہ السلام انجام دے رہے ہیں، اور اسی دین کو غلبہ حاصل ہوگا امام زمان علیہ السلام کے وجود مقدس کے ذریعے سے۔ بس جو ہماری اہم ترین ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ ہم معرفت خداوند تبارک و تعالی حاصل کریں، معرفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاصل کریں، معرفت ائمہ اثنا عشر علیہم السلام حاصل کریں، اور جو ہمیں معلوم ہے کہ یہ چیزیں واجب ہیں ان واجبات کو انجام دیں، اور جس کے بارے میں ہمیں معلوم ہے کہ یہ حرام ہے ان حرام چیزوں سے بچیں، اور پھر اگلے مرحلے میں مکروہات سے بچیں، پھر اگلے مرحلے میں واجبات کے اگلے مرحلے میں پھر یہ ہے کہ ہم مستحبات کو انجام دیں۔ اس غیبت کے زمانے میں جو ہماری ذمہ داری ہے وہ یہ کہ ہم اہل بیت علیہم السلام سے وابستہ رہیں، ان کے مکتب سے وابستہ رہیں، اور یہ کہ ان کے احکام پر عمل کریں۔ یہ ذہن میں رہے کہ اس وقت ہم اپنے زمانے کے امام کو دیکھ نہیں رہے، اور اگر انہیں دیکھ نہیں رہے اور ان کے حکم پر چل رہے ہیں، انہیں دیکھ نہیں رہے لیکن ان کے لیے اپنا مال پیش کر رہے ہیں، تو اس کے معنی یہ ہیں کہ آج اگر ہم ایسے ہیں کہ ان کو بغیر دیکھے ان کی اطاعت کر رہے ہیں، تو اس کے معنی یہ ہے کہ کل جب انشاءاللہ انہیں دیکھیں گے تو چانسز بڑھ جائیں گے کہ انشاءاللہ ہم ان کی اطاعت اور بہتر طریقے سے کریں گے۔ لیکن اس غلط فہمی میں نہیں رہنا چاہیے کہ آج اگر ہم ان کا ذکر کر رہے ہیں تو کل بھی ان کا ذکر کرتے رہیں گے، آج اگر انہیں مان رہے ہیں تو کل بھی مانتے رہیں گے، بلکہ اس کے لیے ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرنی ہوگی کہ یا اللہ تو میرے ایمان کو باقی رکھ، آج بھی میں امام زمان علیہ السلام کو اپنا امام مانوں اور ان کی اطاعت کے لیے تیار رہوں، کل اگر دنیا میں مشکل وقت ہو ظہور سے پہلے، کل اگر دنیا میں مشکل وقت ہو میرے لیے ظہور کے بعد، تو اس وقت بھی میں ثابت قدم ہوں۔ بس اصل چیز یہ ہے کہ ہم آج بھی اگر سکون کی زندگی گزار رہے ہیں تو ہم اپنے واجبات پر عمل کریں، حرام سے بچیں اور امام زمان علیہ السلام کی اطاعت کریں، اور کل اگر ہماری زندگی مشکل ہو جائے ان دنیا کے حالات کی وجہ سے تو اس وقت بھی ہم ان کی اطاعت کریں۔ پھر دعا کریں کہ اگر ظہور ہو جاتا ہے ہماری زندگی میں اور اللہ ہمیں اتنی مہلت دیتا ہے اور ان کے ساتھ ہم محشور ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ ہی رہیں۔ بس آج اگر ان کا ذکر کر رہے ہیں تو یہ مکمل کامیابی نہیں ہے، اصل کامیابی یہ ہوگی کہ اگر ہماری زندگی میں ظہور ہو جائے تو ہم ان کے ساتھ ہوں، اور اگر ساتھ ہوں تو اس وقت بھی مکمل کامیابی نہیں ہوگی، اصل کامیابی یہ ہوگی کہ ان کے ساتھ ہی رہیں یہاں تک کہ انہی کی راہ میں، انہی کی محبت پر باقی رہتے ہوئے، انہی کی امامت پر یقین کرتے ہوئے ہمارا دم نکل جائے۔ اسی غیبت کے زمانے کے لیے امام جعفر صادق علیہ السلام سے دعا نقل ہوئی، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینی۔ اے اللہ، اے رحمان، اے رحیم، اے دلوں کو پلٹنے والے، ثبت قلبی، میرے دل کو ثابت رکھ، قائم رکھ، کس پر؟ اپنے دین پر۔ بس ہماری جو ذمہ داری ہے یہ ذہن میں رہے کہ دنیا کے حالات اور واقعات پہلے بھی بدلے، اب بھی بدل رہے ہیں، ممکن ہے کہ ظہور اب کچھ سال میں ہو اور ممکن ہے کہ ظہور ہونے میں ابھی بھی کئی سو سال باقی ہوں، لیکن ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم ہر لمحہ انہیں یاد رکھیں اور ان کی اطاعت کریں۔ 1992 میں 14 شعبان کا دن گزر کے، یا یہ کہ شاید 1993 تھا، یہ مجھے دوبارہ دیکھنا ہوگا، بالآخر جب عراق پہ حملہ کیا تھا امریکہ نے، اس کے بعد جو 14 شعبان آئی تھی،
تو اس 14 شعبان میں نماز مغرب و عشاء کے بعد آیت اللہ عظمیٰ بہجت سے خود میں نے سوال کیا تھا کہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ظہور نزدیک ہے، سب سے بہتر عمل کیا ہے کہ جو کیا جائے؟ تو آپ نے یعنی حضرت آیت اللہ عظمیٰ بہجت رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا تھا کہ ظہور ابھی ہو یا 200 سال کے بعد ہو، بہترین عمل یہ ہے کہ انسان گناہ نہ کرے۔ بس امام زمان علیہ السلام کی تیاری یہ ہے کہ ہم یہ جانیں کہ وہ کس چیز سے خوش ہوتے ہیں، انہیں انجام دیں، ہم یہ جانیں کہ کس چیز سے وہ ناخوش ہوتے ہیں اور انہیں انجام پھر ہم نہ دیں۔ وہ خوش ہوتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بندگی سے اور اطاعت سے، بس ہم وہ کام کریں۔ وہ خوش ہوتے ہیں کہ ہم اللہ کی مخالفت نہ کریں، بس اس مخالفت سے ہم بچیں۔ اور یہ ذہن میں رہے کہ وہ کریم ابن کریم ہیں، انسان ایک دفعہ پلٹ کر واپس آ جائے، بے شک پھر خدا نخواستہ گناہ کر دے، پھر پلٹ کے واپس آ جائے، پھر اگر گناہ ہو جائے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے گناہوں سے، لیکن پھر بھی مایوس نہ ہو، بے شک پھر پلٹ کے آ جائے۔ هل یرجع عبد العابق الا الی مولاہ، کیا ایک بھاگا ہوا غلام اپنے مولا کے علاوہ کہیں اور جائے؟ ہم جتنی دفعہ بھی اللہ کو چھوڑ کے گناہ میں مبتلا ہو جائیں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب بھی پلٹ کے آئیں سوائے اللہ کے علاوہ کسی اور کے پاس آئیں۔ ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں، ہم اللہ رسول اور امام زمان علیہ السلام کو فراموش کر دیتے ہیں، لیکن اس کے بعد بھی جب دوبارہ ہوش آئے تو کہ اللہ رسول اور امام زمان کے علاوہ کہیں اور جائیں، یا یہ سوچیں کہ ایسا 2 دفعہ کر چکے اب نہیں کرنا چاہیے، تو جواب یہ ہے کہ نہ، اول تو دعا کرنی چاہیے کہ ہمارا ارادہ مستحکم ہو اور محکم ارادے کے ساتھ ہم اللہ رسول اور ائمہ سے وابستہ رہیں، لیکن اگر کبھی متزلزل ہو بھی جائیں اور پھر اس کے بعد خواب غفلت سے بیدار ہوں تو ہمیں دوبارہ اللہ رسول اور امام زمان علیہ السلام ہی کی جانب آنا چاہیے، ان کے علاوہ کوئی بھی راستہ نہیں ہے۔ بس وہ لوگ کہ جو مایوس ہو جاتے ہیں، کسی بھی قسم کا فیل کیا ہو، کسی قسم کا بھی گناہ کیا ہو، مطمئن ہو جائیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی رحمان و رحیم ہے، مطمئن ہو جائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمۃ للعالمین ہیں، مطمئن ہو جائیں کہ ان کے جانشین ائمہ اثنا عشر علیہ السلام بھی تمام عالمین کے لیے رحمت ہیں، اور اس دور میں امام زمان علیہ السلام حجت خداوند تبارک و تعالی ہیں، وَبِهِ رُزِقَ الْوَرَى وَبِوُجُودِهِ ثَبَتَتِ الْأَرْضُ وَالسَّمَاء، انہی کے وجود مقدس کی وجہ سے خداوند تبارک و تعالی تمام مخلوقات کو رزق عطا فرماتا ہے، اور انہی کے وجود مقدس کو اللہ سبحانہ و تعالی نے سبب قرار دیا ہے زمین و آسمان کی بقا کا۔ بس امام زمان علیہ السلام سے ہم توسل کریں۔ توسل کے لیے ضروری نہیں ہے کہ عربی کی دعائیں ہوں، توسل اس صورت میں بھی ہو سکتا ہے تنہائی میں بیٹھیں ان سے بات کریں، مثال کے طور پر انہیں پکاریں، المستعان بک یا ابن الحسن، المستعان بک یا ابن الحسن، امام کو پکاریں یا امام زمان، یا امام زمان، تنہائی میں پکاریں۔ ضروری نہیں ہے کہ لمبی دعائیں ہوں، ان سے ایک تعلق برقرار رہے۔ اسی تعلق کو برقرار کرنے کے لیے بہترین عمل ہے کہ ہم کثرت سے ان کی بارگاہ اقدس میں انہیں سلام کریں۔ ہمارا سلام جیسا بھی ہوگا لیکن ان کا جواب جو ہے وہ ہماری زندگیوں کو بدل دے گا، کیونکہ ان کا جواب ہوگا۔ اور یہ مطمئن ہو جائیں کہ ہمارے استاد فرماتے تھے کہ ان کے علاوہ ہمارا کوئی نہیں ہے، کوئی شک ہے اس میں، ان کے علاوہ ہمارا کوئی نہیں ہے، لیکن یہ بھی جان لینا چاہیے ہمارے علاوہ بھی ان کا کوئی نہیں ہے، وہ ہم سے بہت محبت کرتے ہیں۔ اور آخر میں ایک جانب توجہ دلاؤں کہ جو میں خود میں امام کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں کہ جیسا ہونا چاہیے کہ انسان کو ویسا میں نہیں ہوں۔ ہاں، آپ ایک لطف و کرم فرمائیں صرف اس وجہ سے کہ میں آپ اور آپ کے اجداد خصوصاً حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا سے محبت کرنے والوں میں سے ہوں،
اور کتنا ہی برا کیوں نہیں سہی، دنیا میں کتنا ہی غرق کیوں نہ ہوں، لیکن اگر کوئی دنیا دے یہ کہہ کے کہ آپ کی جدہ حضرت فاطمہ اور آپ کے اجداد کے دشمنوں، آپ کی جدہ حضرت فاطمہ کے دشمنوں اور آپ کے اجداد کے دشمنوں سے محبت کروں تو کتنا ہی میں برا کیوں نہ سہی، لیکن میں پوری دنیا کے بدلے بھی قاتلان جناب سیدہ اور آپ کے اجداد سے محبت نہیں کر سکتا۔ بس امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام سے قربت کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم ان پر اور ان کے اجداد پر یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر صلوات پڑھیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اجداد خصوصاً حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کے قاتلوں اور دشمنوں سے اپنے دل میں نفرت رکھیں، اور جس طرح سے فضائل اہل بیت علیہم السلام ہم پڑھتے ہیں اور ان کے چاہنے والوں کو ان کے فضائل سے آشنا کرتے ہیں، بالکل ایسے ہی اہل بیت کے چاہنے والوں کو دشمنان اہل بیت کی خباثت سے اور نجاست سے اور شیطانیت سے آشنا کریں۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے دوبارہ کہ ہمیں اپنے رسول، اپنے حجتوں خصوصاً امام زمان علیہ السلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم قل لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی كل ساعة ولیا وحافظا وقاعدا وناصرا ودلیلا وعینا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن أعداءهم۔ بہت شکریہ، ہم آپ کے شکر گزار ہیں، آپ نے تبصرہ کیا۔ آئیے ناظرین اب ہم بریک لیتے ہیں، انتظار فرمائیے۔ زمانہ خوش آمدید ناظرین، بریک کے بعد ہم واپس آ چکے ہیں، چلتے ہیں مہمان کی طرف۔ السلام علیکم، میرا آپ سے سوال ہے کہ دنیا نے کروٹ لی، ظہور کی خوشبوئیں چاروں طرف پھیل رہی ہیں، کیا ہم تیار ہیں یا ہم غافل ہیں؟ اس پہ روشنی ڈالیے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام زمانہ کے جو ظہور کی نشانیاں ہیں وہ ایک کے بعد ایک کر کے ظاہر ہوتی جا رہی ہے، اور آپ کے ظہور کی جو ہے وہ دو نشانیاں ہیں۔ ایک نشانیاں وہ ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ ظاہر ہوتی رہتی ہیں، جو ہمیں وقت کے ساتھ ساتھ انٹیمیٹ کرتی رہتی ہیں کہ وی آر گیٹنگ نیئرر ٹو آور امام، ہم امام زمانہ سے قریب تر ہوتے جا رہے ہیں۔ جیسے صدام حسین کا جو ڈاؤن فال ہے عراق سے، یہ ایک بہت بڑی نشانی ہے، اور یمن کی جو جنگ ہے یہ ایک بہت بڑی نشانی ہے، شام میں جو ڈسرپشن ہوئی وہ بھی ایک بہت بڑی نشانی ہے، اور سعودی عربیہ میں شہزادوں کی جنگ یہ بھی ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ تو یہ ساری نشانیاں امام زمانہ کے ظہور سے پہلے بیماریاں پھیل جائیں گی، تو کرونا وائرس کا پھیلنا اور اس کے بعد بھی جو ابھی وائرس آ رہے ہیں، ابھی دنیا ان کے لیے تیار نہیں ہوئی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم غافل ہیں، ہمیں تیار ہونا چاہیے، ہمیں امام زمانہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ اور دیکھیں یہ آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ جو اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات ہیں، ان تعلیمات کی روشنی میں آپ اپنے امیون سسٹم کو اتنا مضبوط کر لیں کہ کوئی وائرس وہاں پہ اثر نہ کرے۔ اس میں سب سے جو پہلی چیز ہے وہ ناد علی ہے، ناد علی انسان پڑھے، اور جو نیچرل میڈیسن ہے، اور پھر جو یہ دعا ہے، جو کرونا پیشنٹ ہم نے پروگرامز کیے تو ہم نے بتایا کہ اگر کوئی کرونا میں ایڈکٹڈ ہے، انفیکٹڈ ہے، تو اس کے اوپر 70 مرتبہ سورہ حمد پڑھیں، اور اگر کوئی کرونا میں انفیکٹڈ نہیں ہے تو وہ گھر سے نکلنے سے پہلے روزانہ 7 مرتبہ سورہ حمد پڑھے، یا پھر وہ پڑھے لا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ کثرت سے پڑھے۔ اور جیسے یہ ٹڈیاں کھیت پہ حملہ کرتی ہیں یا اور جو وبائیں لگتی ہیں، ان سے بچنے کے لیے وہ پڑھے گا لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ۔
تو ہمیں اپنے امام سے اپنے تعلق کو مستحکم کرنا چاہیے. سب سے پہلی چیز یہ کہ حرام سے دوری اختیار کریں اور جو اپنے مال ہے اس کو پاک کریں اور ایک نقطے اور مرکز کے اوپر سب جمع ہو تو انشاءاللہ جو ہے وہ اور مہدی آل محمد کے حوالے سے جو شکوک و شبہات ہیں ان کو دور کریں اور ان کا ذکر زیادہ کریں، ان کی فرج کی واپسی کی ظہور کی دعائیں کریں. تو اور یہ جو ولادت کو ظہور بنانے کے یہ جو مس کنسیپشنس ہیں ان کو ریموو کریں تو اس طرح سے ہم مہدی آل محمد کا انتظار کر سکتے ہیں. بہت شکریہ، آپ نے تبصرہ کیا، ہم آپ کے شکر گزار ہیں. آئیے ناظرین ہم اپنے اگلے مہمان کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. میرا آپ سے سوال ہے کہ دنیا نے کروٹ لی، ظہور کی خوشبوئیں چاروں طرف پھیل رہی ہیں، کیا ہم تیار ہیں یا ہم غافل ہیں؟ اس پہ روشنی ڈالیے. صرف لبیک یا امام کہنے سے نہ تو امام آ جائیں گے، کیونکہ وہ ہمارے کردار کے منتظر ہیں. انہیں ہمارا کردار چاہیے، ہمارا اخلاق چاہیے، ان کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل چاہیے. ہمارے امام اس وقت اب تک غیبت میں صرف ہماری ہی وجہ سے ہیں، کیونکہ اگر ہم اتنے پاک صاف اور ہر لحاظ سے صحیح ہو جاتے تو شاید اس وقت ہمارے امام کا ظہور ہو چکا ہوتا. یہ سب پریشانیاں جو اس وقت ہم پر لاحق ہو چکی ہیں وہ صرف ظہور امام کی وجہ سے ہی ہیں. اگر ظہور امام ہو جائے تو یہ دنیا تمام پریشانیوں سے پاک ہو جائے. اگر ہمیں معرفت امام ہوتی اور اگر ہمیں یہ سب ایک امام کی بتائی ہوئی باتوں پر ہم عمل پیرا ہوتے تو شاید ہم اس وقت مختلف قسم کی بیماریوں، مختلف قسم کی بواؤں اور بلاؤں میں نہ ملوث ہوتے. بے شک یہ خدا کی بھیجی ہوئی ایک بوا ہے، لیکن یہ سب ہمارے عمل ہیں، ہمارے اپنے اعمال ہیں جو اس وقت ہمارے سامنے آ رہے ہیں. اور اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم دعا گو ہوں کہ امام کا ظہور جلد از جلد ہو تاکہ یہ تمام پریشانیوں سے ہمیں نجات ملے. اور ہمیں اپنا کردار ایسا بنانا چاہیے کہ امام ہم سے راضی ہو جائیں. امام کے ناصران میں شامل ہونے کے لیے ہمیں رشوت سے، گناہوں سے، جھوٹ سے، ان سب سے اجتناب کرنا چاہیے، جو کہ ہم بالکل نہیں کرتے ہیں. اور ہم دن بہ دن ان چیزوں میں ملوث ہوتے چلے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہم مختلف قسم کے مشکلات میں گرفتار ہو رہے ہیں. اور مشکلات میں گرفتار ہونے کے ساتھ ساتھ ہم امام سے دور ہوتے جا رہے ہیں. بجائے ہمیں رغبت امام سے قریب ہونے کے، ہم امام سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، کیونکہ ہم دنیاوی چیزوں میں بہت زیادہ پڑ چکے ہیں. ناظرین ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہونے والا ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جو اللہ کی یاد کرنے والا ہے وہ حقیقت میں اللہ کا اطاعت گزار بندہ ہے، اور جو اللہ کی یاد سے غافل ہے وہ نافرمان ہوتا ہے. اطاعت ہدایت کی نشانی ہے، بس تم دل کو اپنا قبلہ بناؤ، دل کے اشارے کے بغیر حرکت نہ کرنا، ہمیشہ عقل کو ہموار رکھنا، ایمان پر راضی رہنا. اللہ ظاہر و باطن کا جاننے والا ہے. ہر وقت ذکر اللہ کرے، اطاعت کرے، خود کو حقیر اور ذلیل سمجھے. اس کے عظیم احسانات کی اطاعت ہوگی، دل میں اس کے لیے خلوص پیدا ہوگا، تنگی نفس سے نجات ملے. ہم کو اپنے نفس کی طرف دیکھنا چاہیے. نفس دنیا کی طرف ہے تو اس کو رخ موڑ لے. امام ہمارا اچھا چاہتے ہیں، اللہ ہمارا چاہتا ہے. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم غفلت میں ہیں. جب ایک مومن ہوتا ہے وہ چاہتا ہے کہ اپنے مومنوں کو غفلت سے بیدار کرے. تو جو خدا اور رسول ہیں اور امام ہیں، ائمہ تحرین ہیں، وہ ہمارے کتنے محبت چاہنے والے ہیں. ہمیں اللہ 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے، نہ جانے کتنا پیار کرتا ہے، اس کا کوئی حساب نہیں. اور اسی طرح ائمہ تحرین اور امام ہم سے کتنا پیار کرتے ہیں، جبھی تو گریہ کرتے ہیں ہمارے لیے کہ ہم کتنے غافل ہیں. امام ہمارے سامنے نہیں ہیں مگر ہمارے لیے ہدایت کے لیے انتظار میں کہ ہم ہدایت چاہیں. ہم ہدایت کیوں نہیں چاہتے؟ ہم کیوں اپنی زندگی کو جہنم بنانا چاہتے ہیں، آخرت کو جہنم بنانا چاہتے ہیں؟ لوٹ آئیں، پلٹ آئیں، خود کو جاگیں، دوسروں کو جگائیں، روکیں. جہاں جہاں دیکھ رہے ہیں کہ غفلت ہو رہی ہے امام سے، ان کو جگائیں. اتنی توجہ جتنی ہم دنیا کی باتوں میں دیتے ہیں، کاش کہ ہم اپنے وقت کے امام کی طرف رخ موڑ دیں تو یقیناً ہمارے امام ہم سے راضی ہو جائیں گے. آئیے ہم امام کے راستے کے کانٹوں کو اٹھا کر پھولوں کو بچھا دیں، نیکی کے پھول رکھتے ہیں، امام ہم سے راضی ہوں گے. فیڈ بیک دیتے رہیے گا. اپنا کل مومنین مومنات اور انسانیت کا خیال رکھیے گا. اور عید کے موقع پر کوئی بھی ایسا ہمارا جہاں تک ہمیں کوئی بھی خبر پہنچے ہم اس کی مدد کو پہنچیں.
یہی وہ وقت ہے جو ہم اپنے وقت امام کو اللہ کو راضی کر سکتے ہیں. فیڈ بیک دیتے رہیے گا. فی امان اللہ. انجم نقوی.